آپ کا دماغ بینک کی طرح ہے، آپ جو جمع کراتے ہیں وہی آپ نکال سکتے ہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ چلتے وقت خیال رکھو کہ تمہارے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کسی کی آنکھوں میں جا کر اس کی منزل کے نشان نہ چھین لے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ جو معاف کر دیتا ہے معاف کر دیا جاتا ہے۔ کبھی فرصت میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کتنوں کی دعا میں شامل ہو اور کتنوں کی بد دعا میں۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ جو خیالات آپ روزانہ دہراتے ہو وہی آپ کی زندگی کی کہانی لکھتے ہیں، لاشعور کے کاغذ پر۔ بس اس طرح میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ خود کمایا تو خود پر 4 سکے بھی نہ خرچ کر سکا میں، نہ جانے باپ نے کیا سوچ کر مجھ پر ساری دولت لٹا دی۔ اور جب تم اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو اور اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو تو وہ تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں چن لیتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہیں، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں اور آخرت میں۔ جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ وقت، فاصلے اور حالات کچھ بھی رشتوں کو نہیں توڑ سکتے بشرطے رشتے سچے ہوں۔ جتنا بڑا دکھ ہے اتنا ہی سکھ بھی ملے گا۔ اگر ابھی اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہوگا، یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ سفید سانپ سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں تو خود کو بہت اچھا ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ مقصد اور مکتب پورا ہوتے ہی رویے اور لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ کچھ غلطیوں سے سیکھا ہے، اپنوں کو اتنا اپنا مانو جتنا وہ تمہیں مانتے ہیں۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں بالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بلا شبہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کے آ جانے کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔